یہ بات ہے عرب کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مکہ کے اس بازار سے جہاں کامیابی کا مطلب صرف پیسہ اور طاقت تھا۔ اس شہر میں صرف مال والا ہی عزت والا ہے۔ مکہ کے سردار مسلمانوں کی غریبی کا مذاق اڑاتے۔ اے محمد، دیکھو اپنے ساتھیوں کو، کوئی غلام ہے، کوئی مفلس۔ اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے، تم سب خطرے میں ہو۔ یہ بات ہے زمانے کی، یہ بات ہے مکہ کے سرداروں کی ان غرور کی جو خود کو کامیاب اور مسلمانوں کو نقصان میں سمجھتے تھے۔ مر کر اٹھنے کی باتیں چھوڑو، یہ سب جو ہے بس یہی وقت ہے۔ کامیابی یہاں صرف پیسہ اور طاقت چلتی ہے۔ بالکل، ان لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ ہمارا وقت، ہماری مرضی۔ یہ غریب مفلس مسلمان، یہ ہیں اصل خسرے میں۔ یہ بات ہے اس سودے کی جس میں ہم سب اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بات ہے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ کی، سورہ العصر کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مکہ میں شام کا وقت تھا، سارے سردار اور ابو جہل اپنا حساب لگا رہے تھے۔ حساب دیکھو، آج بھی منافع ہمارا۔ ہمیشہ سے طاقت ہمارے پاس ہی رہی ہے۔ وہ لوگ اکثر ایک ہی بات کرتے کہ ہم بہتر ہیں اور مسلمان گمراہی میں ہیں۔ ہمارے پاس مال، اولاد، طاقت، سب کچھ ہے، اور محمد نقصان میں ہے۔ وہ مسلمان غریب تھے، کمزور تھے۔ یہ سن کر ان کے دلوں کو چوٹ لگتی تھی اور وہ سوچتے تھے کیا ہم واقعی نقصان میں ہیں؟ بس صبر کرو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ان تانوں کا جواب دینے کے لیے اللہ نے آسمان سے جواب بھیجنے کا ارادہ کیا۔ اور پھر جبریل امین اترے، ایک چھوٹی سی مگر بھاری سورہ لے کے۔ اور اس سورہ کسی لمبی تقریر کی طرح نہیں تھی، یہ ایک تیر کی طرح تھی، سیدھے دل پہ لگنے والی۔ اللہ نے کفار کے پیسے اور طاقت کے کنسپٹ کو ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا والعصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے بتایا کہ دولت ہونے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ یہ چار چیزیں نہ ہو۔ ہر انسان چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو نقصان میں ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس سورہ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ لیکن زمانے کی قسم کیوں؟ کیونکہ وقت وہ گواہ ہے جس نے بڑی بڑی سلطنت کو مٹی میں ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ گزر رہا ہے، یہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد فیصلہ سنایا ان الانسان لفی خسر۔ ہر انسان، چاہے آپ، میں، ہم سب نقصان میں ہیں۔ اور یہ نقصان ایسا ہے جیسے شام ہونے والی ہو اور سودا ابھی تک نہ بکا ہو۔ ہر گزرتا سیکنڈ ہماری زندگی کی پونجی کم کر رہا ہے۔ لیکن اس تباہی سے بچنے کا ایک راستہ ہے، الا الذین آمنوا، سوائے جو ایمان لائے۔ لیکن صرف ایمان ہونا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، جس نے اچھے اعمال بھی کیے ہو۔ اگر ایمان دل میں ہے تو اعمال ہاتھ سے دکھنے چاہیے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے۔ وتواصوا بالحق، اور جس نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، یعنی ایک دوسرے کو حق بتانا کہ حق کیا ہے۔ اور آخر میں وتواصوا بالصبر، اور جس نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی، صبر کرنا سکھایا۔ کیونکہ جب آپ سچ بولیں گے تو مشکلیں ضرور آئیں گی۔ یہ چار چیزیں، ایمان، اعمال، حق اور صبر، اور یہ وہ ٹکٹ ہے جو ہمیں خسارے سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو سنائی تو ان کے چہروں سے غم کے بادل ہٹ گئے۔
Subhanallah, this has lifted our burden. We are not in loss. We are on the path of Allah. انہیں سمجھ آ گیا تھا جو ابو جہل کا منافع ہے وہ اصل میں اس کا نقصان ہے، اور جو ہمارا نقصان ہے اللہ کے راستے میں انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں آخرت کے ٹائم کام آئے گا۔ اس طرح یہ سورہ اس وقت کی مارکیٹ انالیسس بن کے آ گیا جس نے مسلمانوں کو کانفیڈنٹ کر دیا۔ آج ہمیں اس سورہ کو یاد رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا جو اثر ہے وقت وہ سکرولنگ میں، گیمز میں یا فالتو بحث میں جا رہا ہے۔ بس 5 منٹ اور۔ ہم ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہیں کیونکہ ہم نے صبر چھوڑ دیا ہے۔ ہم اکیلا فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ سورہ عصر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کریئر بنانا صحیح ہے، لیکن اگر آخرت برباد ہو گئی تو وہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اگر آپ اس سورہ کو اپنی زندگی کا فارمولا بنا لیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی سے بھاگ دوڑ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو وقت کہاں لگانا ہے۔ جب لوگ مذاق اڑائیں گے تو آپ صبر کریں گے، بالکل ان صحابہ کی طرح۔ دیکھو اس کو، اتنا ریلیجیس۔ صبر، اللہ سب دیکھتا ہے۔ اللہ سب دیکھتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر صرف یہی ایک سورہ نازل ہوتی تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، اگر کہ انسان اس پہ غور کرے تو۔ کتنی چھوٹی لیکن کتنی گہری سورہ، یہ سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ سب کچھ۔ اب غور سے سوچئے، عصر کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے، زندگی کا سورج اپنی آخری کرنوں پر ہے۔ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کوئی سوداگر بازار میں نہیں رکتا، دکان بند ہو ہی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری سانسیں بھی گنتی کی ہے، پتہ نہیں کون سی سانس آخری ہو۔ یاد رکھے دنیا ایک گزرگاہ ہے، ہم یہاں گھر بنانے نہیں، آخرت بنانے آئے۔ اور یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش آپ کو سورہ العصر کی تفسیر سمجھانے کی، تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔